تو اب میں شروع میں بتایا تھا جیسے ہندوستان کے اندر پہلے زمانے میں بہت سارے بچے یتیم کسی کے پرورش میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی. بہت سارے علماء نے دلی کے اندر جامع مسجد کے بازو میں ایک علاقہ ہے چاندنی چوک بول کر، چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان، مظفر نگر سے آگے شاملی بول کر ایک علاقہ ہے، شاملی تک بہت تقریباً کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ. اتنے دور میں جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے ہر درخت میں کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی ملتی تھی. سولی پر چڑھا دیا گیا. کئی ہزار علماء کو شہید کیا گیا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اب جب شہید کیا گیا تو ان کے بچے بھی تو ہوں گے، وہ یتیم بچے کسی کی پرورش میں رہتے. تو اب جن کی پرورش میں رہتے وہ اگر دیندار ہے، صحیح معنوں میں اس کی پرورش، اس کی کفالت کرنے والا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو اس طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کماتا تھا. تو اب بہت سارے حضرات صحابہ میں بھی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے. ان کے بچے دوسرے کی کفالت میں رہتے، یتیم بچے. اب وہ یتیم بچوں کے مال رہتے، یعنی تو جائیداد کاتبیک رہتے. اب ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کر سوال کرے. اللہ قرآن کے اندر بولتے کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. ویسا اللہ قرآن کے اندر بولتے یتیم کے مال کے قریب جاؤ نہ کو مگر اچھے طریقے سے. یہ جب یہ سننا تھا تو صحابہ کو پریشانی شروع ہو گئی. کیا رہے اللہ، ہمارے پاس بھی یتیم بچے ہی نا، ہمیں بھی کہتے ہوئے کم سرس کر دلتے کی، کہتے ہوئے زیادتی کر دیتے کی، نہیں تو کمی کر دلتے کی. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال پوچھا. صحابہ کا مزاج وہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم زندگی گزارے، یہ ہو نہیں سکتا. ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا لاڈلا رسول ناراض ہو جائے. آج حالت ایسی ہو گئی، سب کو راضی کرو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے. آج اللہ کو بھی ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. سب کو خوش کر کے، سب بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، فرینڈس بھی خوش، رشتہ داران بھی خوش، ایسا رہنا با. لیکن اللہ ناراض ہے ہمارے سے، اللہ کے نبی ناراض ہے. اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارو گے تو اس زندگی کے اندر خیر و برکت نہیں، اس زندگی کے اندر سکون نہیں، اس زندگی کے اندر عافیت نہیں، اس زندگی کے اندر اطمینان نہیں. ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام کرنے سے میرا خدا راضی ہوگا یا میرا خدا ناراض ہوگا. صحابہ کو فکر، کیا رہے اللہ ہمارے پاس یتیمہ ہی نا، اگر ہمیں ناحق طریقے سے کھا لے تو کیا کرنا. اللہ صاحب بول لکی نا، پیٹوں میں آگ بھر لکھی، جہنم میں داخل ہوں گے. اگر بول لکی اللہ یتیم کے مال کے قریب بھی جاؤ نہ کر کو، یہ فکر شروع ہوئی. فوراً آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر اترے. یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجیے. کیا بتائیے؟ ان کے فائدے کی، ان کی اچھائی کی، ان کا دنیاوی فائدہ کس میں ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرو. کیونکہ ایسا ہوتا تھا جب یہ آیت اتری
تو بہت سارے صحابہ کے پاس یتیم بچے بھی تھے. اب وہ بچے کا پیسہ الگ تھا، ان کا پیسہ الگ تھا. اب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، کون یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لگے کر کو، اس کے واسطے یتیم کا پیسہ اٹھا کو ان کو کیا بنانا کی کھانے پینے کی چیز بنا کو رکھ ڈالتے. اب وہ آپ کو معلوم ہے ایک 5 آدمیاں کو بنایا کر بولے تو ایک مقدار میں رہتا. اب ایک آدمی کر بولے تو اندازہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کو بنانا کر بولے تو اندازہ نہیں ہوتا. اب کبھی کم ہوگا تو کیا بھی نہیں، ٹھیک ہے ہماری طرف سے ہمیں دے ڈالتے. بڑھ گیا تو وہ چیز جب بچ جاتی تو وہ چیز خراب ہو جاتا، سڑ جاتا. تو اب صحابہ کو پریشانی ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی. اب وہ یتیم کا مال ہمیں ضائع کر رکھی جیسا ہے، ویسٹ کر رکھی جیسا ہے. کیا ہوتا کہ نا ہمیں کھا بھی سکتے نہیں نا، ہمیں کھا بھی سکتے نہیں. اب زیادہ رہ کر بولے تو اب وہ ویسٹ ہو جاتا نا، کیا کرنا. یہ ڈر آج ہمیں پورا کر دو، اس کے بعد دیکھیں گے. ہماری چیز رکھتی ہمیں اٹھا لکھو، پون حصہ ہمیں ڈالتے سو پورا حصہ اس کا اٹھا کر ہمیں خرچ کر لکھے سو. ہونا تو چاہیے پون حصہ اس کے واسطے ہمیں خرچ کرے، پونا حصہ ہمارا ڈالنا تھا. سو اب الٹی ترتیب کیوں؟ ہمارا مال ختم ہو جائے گا نا، اچھا موقع ہے ہمارا دینی تو جاتا، اس کا چلن دے چھوڑ پونا حصہ اس کا. تو اب صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب زیادہ بنا دیتے تو وہ چیز کبھی بھی بچ جاتی، سڑ جاتا، کبھی بھی خراب ہو جاتا. تو اب صحابہ کو پریشانی شروع ہو گئی، کیا کرنا. اب ملا کو بنائے تو کہاں ہم یتیم کا مال کھا لیتے کہ کر ڈر، ملا کو بنائے تو یتیم کا مال کہاں کھا لیتے کہ ڈر، الگ کرے کر بولے تو یہ ضائع ہونے کا ڈر. اب کیا کرنا؟ دیکھو ہماری شریعت بہت آسان ہے. اللہ ایسا نہیں بولے نہیں وہ کیا ہو اندازے سے دیکھ کو بناؤ، تمہیں کئی کو زیادہ بنا ڈالتے تبھی معلوم نہیں کہ تم نا الگ بنانا تمہیں کر. اللہ ویسا حکم نہیں دیا. اللہ اکبر. ہمارے اللہ بڑے مہربان ہیں ہمارے اوپر. اللہ کہتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. ان کے فائدے کو دیکھو، ان کو کتنی ضرورت ہے کہ اتنا بناؤ. نہیں اب تمہیں محسوس کرتے ہمیں بنا کو بھی بچ جاتا، گل جاتا، سڑ جاتا، خراب ہو جاتا اگر بولے تو تمہارے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا بھی ملا کو بنا لو. کیونکہ بولے تو انہوں تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، میں اور آپ سب دینی بھائی ہیں. ہم سب رشتہ داری نہیں تو بھی دوسری جو رشتہ داری ہے وہ اسلام کے اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ کہنے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مال کو ملا لو اپنے مال کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب جب تمہیں ملا کو بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بچنے کا، خراب ہونے کا سب نہیں، سب مل کو کھا لیے ہو گیا. لیکن وہاں بھی ایسا میں بولے نا انہیں کتنا کھا سکتا کہ اتنا اس کا لے کر ہمارے ساتھ ہمیں اس میں ملا کو بنا لینا. انہیں کھاتا سو اتنا منع نہیں اتنا. کیا کہتا ہوں انہیں کھان دے ہمیں یہاں ٹکائیں گے، انہیں کھایا تھا اتنا اچھے ہمیں یہاں ٹکائیں گے. ایسا نہیں، ضرورت پر کتنی ضرورت ہے کہ اتنا. اس کے وجہ سے اللہ بولے کس کی کیا نیت ہے، کون اچھی نیت سے خرچ کر لکھے، کون اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے خرچ کرتا، کون اس کا مال خرچ کرنے کی نیت سے کم ہونا کر کو خرچ کرتا، کون اس کے ساتھ بھلائی کے ارادے سے خرچ کرتا. اللہ کو سب معلوم ہے. تمہاری نیت کو اللہ ٹٹول لیتے. اوپر میں تو تمہیں ہوں کر کو تمہیں ہنس کو نہیں میں بہت اس کا یہ ہوں. ایسا آج بہت ساروں کے بارے میں ایسا کہ کیا بولتے ہیں کوٹ کے اندر ایسے کتنے سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ تایا یعنی تو چچا یتیم بچے کا، یتیم بھتیجے کا مال دبا کو رکھ لیا، یعنی تو دور کا رشتہ دار انہیں آ کو بچے کا پراپرٹی رکھ لیا. معیش دیکھا سو معیش یہ کرا سو گربل کو اب دبالت بیٹھ گئے. نہیں، یہ سب اچھی چیز نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بتائی ہیں ہم نا، یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، سڑ جاتا گل جاتا اگر تم نہ ڈر رہے تو تمہارے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا ملا کو بنا لو، انہیں کتنا کھا سکتا کہ وہ اندازے سے بنا لو، رتی کم سر ہوا کر بولے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری نیت اچھی ہے، تمہاری نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر تمہاری نیت خراب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں الگ بنا کو بھی، تمہاری نیت خراب ہے اللہ پکڑ کریں گے، اس لیے اللہ کیا بولے تمہیں ان کے مال کو نہیں تو ان کی چیز کو تمہارے ساتھ ملا لو۔ مطلب یہ کون سی چیز معلوم کیا ہے جو سڑ جاتا خراب ہو جاتا ویسی چیز کے بارے میں ہے سو، لیکن کوئی ایسی چیز ہے سڑنے کا نہیں خراب ہونے کا نہیں، وہ چیزیں ان کے لیے ان کے واسطے الگ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کپڑا ہے، کپڑا کبھی خراب نہیں ہوتا، کیا ہوتا ان کے واسطے کتنا ضرورت ہے کہ لیو تھان کے تھان لے لو، اسے 5 میٹر دے لو نہ 25 میٹر ہی نہ پہن لے، اسے ایک جوڑا لے کو دے دل کو 5 جوڑا یتیم کے پیسے سے اٹھا کو پہن لیے، ناحق طریقے سے کھاؤ گے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا۔ کتابوں کے اندر شاید پڑھا یا کہیں سنا ہے، کہاں تک وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر کے لیے عیدگاہ کے طرف جا رہے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس گئے، اس کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور پوچھا کہ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے کر گئے، جا کر کہا کہ آج سے یہ بچہ حسن حسین کا بھائی ہے، یہ جو بچوں کو آپ نے پہنایا ہے کپڑا وہ اس بچے کو بھی پہناؤ، نہلائے دھلائے پہنائے۔ بہرحال یہ واقعہ میں سنا کبھی بہت پہلے، یہ کہاں تک صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات ذکر کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اگر وہ چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، ہمیں اللہ کے نبی کرے کر کو بول لے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر ہمیں جھوٹ بولے جیسا ہو جاتا۔ اس لیے انشاءاللہ میں تحقیق کے ساتھ بعد میں بتاؤں گا، لیکن یاد آیا تو میں بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرے انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا، اس کے سچ حدیث کر کو بولنے میں بہت احتیاط کرنا۔ بعض مرتبہ اللہ والوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ والوں کی باتوں کو ہمیں کیا کرتا ہے حدیث کر کو بول کو یہ کر دیتے ہیں، ایسا سب نہیں کرنا، احتیاط کرنا اس میں۔ تو بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم کی بہت فکر کرتے تھے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خدمت کرتے تھے وہ یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت ضروری ہے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں بچے بہت سارے رہتے ہیں، کبھی کبھار عید کے موقع پر آتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ اگر ان کا باپ ہوتا تو وہ بچے آج اس طرح نہیں رہتے۔ اللہ دیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے اپنے بچے کو ہمیں جیسا اچھی کوالٹی کا جوڑا بناتے اتنا نہیں کرے تو بھی ایک درمیانی کوالٹی کا تو لے کر دے سکتے ہیں، بچے کو کچھ لے کر دے دینا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان کے گھر میں بھی خوشی۔ ابھی مطلب ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا، شاید بہت پرانا ویڈیو ہے پاکستان کا، وہ تنظیم والے جیسے اب ہماری طرف سے ہم MSK کی طرف سے دینا ویسا وہ کسی کمیٹی والے جا کر وہ بچے کو کچھ جوڑا دیتے ہیں، اور بچہ اتنا خوشی سے ناچتا، میرے تو آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ وہ بچہ بالکل بھولا بھالا ہے، بچہ ایسا ناچتا خوشی سے،
اور بچے کو کپڑا دے دل کو 20 پاکستان کا کچھ نوٹ دیے، 2 نوٹ دیتے ہی خوش ہو گیا بچہ. اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کے گھر میں بھی خوشی ہوتی. خاص طور پر جب بھی ہمیں خوشی کا موقع آئے، جب بھی اللہ ہم نہ اچھا رکھے، فوراً یتیم کو یاد کرو. ہمارے رشتہ داروں میں ہو، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار، نہیں ویسے کون بھی نہیں ہے، آس پاس پڑوس دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ آدمی ایمان والا ہوش نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہوش نہیں سکتا کہ انہیں تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا. اس لیے یہاں تک اللہ کے نبی بولے اگر تمہیں کہتے ہیں سالن بناتے ہی ٹھیک ہے، گوشت کا ٹکڑا کم ہے، گوشت کا ٹکڑا تمہیں اپنے پاس رکھ لو، لیکن سالن میں زیادہ پانی ڈال کر کچھ سالن وہاں بھی بھیج دو پڑوس کو بھی. پہلے ایسے ہوتا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں آتا رہنگا. اب خالی آنے کا دیکھتے ہو، انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا قصاص نہیں ہے. آؤٹ گوئنگ کو پیسہ لگتا اگر بول کو، انکمنگ تو لائف لانگ فری کر بول کو، ایسا لائف لانگ ہمیں کیا کرتے آنے کے تمنا ہم نہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دل کے اندر جو دشمنی، دل کے اندر جو بغض، دل کے اندر جو عداوت رہتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے. ابھی ہدیہ دینے کے واسطے، تحفہ دینے کے واسطے، گفٹ دینے کے واسطے قیمتی چیزیں دینا کیا بھی نہیں. کسی کو کچھ مسواک لے کر دے دیے، کسی کو پین دے دیے. ہمیں ہمارے اساتذہ بڑوں سے ملنے گئے تو رمضان میں حضرت آئے تھے، ہمیں ان کے پاس ملنے گئے تو انہوں نے ایک کتاب دی، ایک تسبیح دی. الحمدللہ اب وہ تسبیح رکھ لگ ہمیں پڑھتے رہیں گے، وہ ثواب ان کو جاتا رہے گا. ایسا کیا ابھی یہ نہیں کھانے کی چیزیں دینا کر بول کر، کیا ضرورت کی چیز ہے کہ دینا. تو اللہ بہرحال کہتے ہیں اللہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتے، تمہیں مصیبت میں ڈال. نہیں، یتیم کا الگ رکھو، یتیم کا حساب الگ رکھ دے، تمہارا حساب الگ. ایسا نہیں بولے. وہ تمہارے دینی بھائی ملا کو رکھو، لیکن ان کا نقصان نہیں ہونا، ان کے فائدے کو سامنے رکھ کر. ان کا نقصان کرو نہ کرو، ان کو فائدہ پہنچانے کے واسطے کرو. اللہ کہتے ہیں اللہ زبردست ہے. اللہ پکڑنے میں آیا کرے تو اللہ کی پکڑ سے کون بھی بچ نہیں سکتا. اللہ یہ حکم دیے ہی کر بولے تو اس میں کچھ حکمت ہے، اس میں کچھ حکمت ہے. اللہ کی بات مانو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ بار بار وہ بولتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. قرآن کے اندر جہاں آتا ہے زبردست کر بولے تو جس کا پوروں کے اوپر جس کا کنٹرول اور اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، اللہ کے اوپر کوئی نہیں. اللہ پورا کنٹرول، پوری دنیا کا کنٹرول اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس لیے احتیاط کے ساتھ یتیم کو جھڑکو نہ کو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے تھے. سورہ زحا کے اندر اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکو مت، اسے ڈانٹو نہ کو، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر. اس کا باپ اسے جھڑکتا تھا، مارتا تھا، وہ الگ چیز، لیکن باپ جھڑکیا ماریا کر بولے تو بھی صبح کو جھڑکیں گا، شام کو لاڈ کر لینا. آج ہم نہ حق نہیں پہنچتا. اللہ قرآن کے اندر الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا، اللہ پھر ٹھکانہ دیے. کون پرورش کرے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دادا، چچا. اب اس لیے اللہ کے نبی کو معلوم یتیم کر بولے تو اس کے اوپر کیا گزرتا کر بول کر. باپ جس کا باپ رہتا انہیں جا کو بول سکتا باؤ مجھے یہ لکھ دیو، اتنا کہہ کے اچھا جان اتنا. دوسروں کے سامنے سے کیا ہاتھ پھیلا سکتا انہیں، چاچا لے کو دیو نا، تایا لے کو دیو، ماما لے کو دیو. کیا بھاؤ یہ چھوڑا ہے نا،
سب ہوتا نہیں، وہ سب نہیں. اسی لیے میں بتایا حدیث کے اندر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. سب سے برا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. بہرحال ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی موقع ایسا آ گیا تو یتیم کے مال کے اندر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسی تجارت میں اس کا مال نہیں ڈالنا جس میں نقصان کا اندیشہ ہے. معلوم ڈالے کر بولے تو بزنس کیا بھی چلتا نہیں، چپ کے لے لگ جا کو یہ کر ڈالے نہیں. انہوں اچھا مہینہ دیتے کر بول کو کسی کے حوالے کر دیے، انہیں 2 مہینہ دیا، تیسرے مہینے میں انہوں پورا بوریا بستر بننے کو چلے گا. اس کے بعد یہ بچہ اس کے گھر والے سب روڈ میں آ کو کھڑ گئے. اب انہیں اللہ اتنا دیا ہے، انہیں خود بھی اس کی کفالت کر سکتا نہیں. یہ کفالت کرنا کر کو کیا کرتے ہیں، رشتہ داری ختم کر لیتے. بہت ہماری محبت، ایسا نہیں رہنا. اللہ کہتے ہیں زبردست حکمت والے. دیکھو صحابہ کیسا چیزوں کے بارے میں جا کر اللہ کے نبی سے سوال کریں. اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ. کیا رہے ہمارے پاس یتیم ہی نہ، ہمیں کہاں اس کا مال زیادہ کھا لیتے کی، اس کا مال کہاں ویسٹ کر ڈلتے کی. اگر بلکہ آپ کو اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ قرآن کی آیت بتا رہا. ان کو تسلی دینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کس کی نیت اچھی ہے کہ اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، کس کی نیت خراب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کریں گے. یہ آج کی جو آیت، جس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اس کی یہ وضاحت تھی. اس کے بعد دوسرا نکاح کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. کس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیا کر بول کر وہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئیں گی. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.